السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج آیت نمبر 41 to 45 سورہ بقرہ کی کریں گے انشاءاللہ. کلاس نمبر 9 ہے ہماری. تو اس سے پہلے بھی جو کلاسیں میں کوشش کریں گے تمام جو نئے ورڈز آئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں. یعنی وی ہیو ٹو بائی ہارٹ دوز نیو ورڈز. مین امپورٹنٹ یہی ہے کہ کبھی جہاں کیوں یہ وہ ورڈ جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہوں گے آگے آ کے تو پھر آپ کو مشکل ہوگی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پہلے جو ہیں جو ورڈز نئے آ رہے ہیں جو بھی ہم نے اب تک جو 40 آیتیں کمپلیٹ کی ہیں تو اس کے جو نئے ورڈز ہیں اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں. جو یاد نہیں ہے اس کو الگ کر کے ایک چھوٹی سی لسٹ آپ بنا لیں تاکہ وہ لسٹ آپ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں, یاد کرتے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آج کی آیت نمبر 41 سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنو, وا اور آمنو ایمان لاؤ, وآمنو اور ایمان لاؤ. یہاں پر تم دیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے انزل تو آگے بات آ رہی ہے. وآمنو اور تم ایمان لاؤ بما اس پر جو, بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا. انزلتو تو یہ معلوم ہے فعل تو اسی کے بس پہ آ رہا ہے. انزلتو میں نے نازل کیا. مصدقن یعنی مصدقن یعنی تصدیق کرتی ہے. اردو ورڈ بھی دیکھیں یہیں پر آپ کو مصدق تصدیق ملتا جلتا ہے نا ورڈ, تو آپ اسی سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مصدقن یعنی تصدیق کرنے والا, مصدقن تصدیق کرنے والا. لما اس کی جو, لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس. یہ ٹیبل تو چلا ہمارے شروع میں پڑھا ہے ہم نے 52 لیسنز میں. معاکم تمہارے پاس, پاس ہو رہا ہے معاکم تمہارے ساتھ کے بدلے یہاں پر پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ولا اور نہ, ولا وا اور کے لیے, لا نہ کے لیے. لام الف زبر لا دو حرکت ہے یہ, لا یعنی نہ اور نہ. تکونو تم ہو جاؤ یا ہو جاؤ, تکونو ہو جاؤ, اولا پہلے, اولا پہلے, کافرن یعنی کافرن کافر. ٹھیک ہے. اردو میں سیم ہے. بھی اس کے, بھی اس کے, اور لا تشترو, لا تشترو عوض نہ لو یعنی کوئی بھی, یعنی خرید و فروخت یا آپ بول سکتے ہیں خریدنا یا بیچنا. اس کے تشترو یہ دونوں سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بول سکتے ہیں عوض نہ لو یا اس کا کوئی یعنی معاوضہ نہ لو. لا تشترو عوض نہ لو بیااتی میری آیات, بیااتی آیاتی ای جو ہے میری ہے. ٹھیک ہے نا. فعل جو ہم نے فعلہ کے ٹیبل میں پڑھا ہے اور جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ای جو ہے میری ہوتے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ جیسے ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ای جو ہم نے ہا ہم کا کم ای نا, ای جو ہے میری ہے. ٹھیک ہے. تو بی آیاتی میری آیت, تمنن یعنی قیمت, تمنن قیمت کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. قلیلن تھوڑی, قلیلن یعنی قلیل اردو میں بھی قلیل بولتے ہیں یعنی تھوڑا تھوڑی. ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ اور مجھی سے, وا اور کے لیے ایایا یعنی مجھی سے, وَإِيَّايَ اور مجھے سے, فَاتَّقُونَ یعنی ڈرو, تقویٰ کرو, پرہیزگار یعنی یہاں پر ڈرنے کا سینس آ رہا ہے. اسی کے الگ الگ بھی نکالتے. فَاتَّقُونِی ڈرو, مجھے سے ڈرو. ٹھیک ہے. فَاتَّقُونَ ڈرو. تو آج کی آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلت میں نے اتارا, مصدقاً یعنی تصدیق کرتی ہے, لما اس سے جو معکم تمہارے پاس ہے, وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جانا, اول یعنی پہلے, کافر یعنی کافر بھی اس کے, ولا تشترو اور نہ تم خریدو یا یعنی بیچو یا عوض لو نہ لو بیااتی میری آیات کا, ثمنن قیمت, قلیلن تھوڑی, وَإِيَّايَ اور مجھے سے, فَاتَّقُونَ ڈرو. دیکھیں اللہ کلیئرلی بتا دیا ہے یعنی اے ایمان اور تم ایمان لاؤ یعنی کس پر, جو ہم نے نازل کیا, جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے تمہارے پاس ہے. ولا اور نہ تم ہو جانا پہلے کافروں میں سے. ٹھیک ہے. اور نہ تم خریدو یا بیچو یعنی یہاں پر عوض لو, اس کا معاوضہ لو, بیااتی میری آیتوں کو, ثمنن تھوڑی سی, قلیلاً یعنی قیمت, یعنی ثمنن یعنی قیمت, قلیلاً تھوڑی, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ یعنی اسی سے ڈرتے رہو. جو یہاں پر بات ہو رہی ہے جنرلی کس کی, یہودیوں کی اور نصارہ کی, یعنی جو ان کے پاس آلریڈی آ چکا تھا, یعنی ان کے پاس تھی کتاب, تورات انجیل تھی, تو ایمان لاؤ اس پر. یعنی کیوں وہ تصدیق کرتی ہے, یعنی یہ ریلیٹ کرتی ہے تورات اور انجیل کو, تو ان کے لیے تو بہت آسان تھا, وہ اس کو پہچان رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, جیسے اللہ یہاں پر فرما رہا ہے, وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جانا اول الکافرین پہلے کافر بھی اس کے, یعنی کس کے, یعنی قرآن کے اور جو دین جو لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے.
تو یہاں پر کیا ہو گیا, اسی کے جو ہے وہ یعنی اس کے انکار کرنے والے بن گئے یہ, ٹھیک ہے نا. ولا, اور نہ تم اس سے جو ہے عوض حاصل کرنا, تھوڑی سی قیمت اس کے یعنی بیچ دینا یا بک جانا ایسے کر کے, یعنی کہ آیتوں کو جھٹلانے کے لیے. اور مجھے سے ڈرتے رہو, یعنی اللہ سے ڈرتے رہو. اگر آج ہم اس آیت کو اگر آج ہمارے پش منظر میں یعنی ہماری جو سچویشن میں بھی ڈالیں گے تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں وہ علم نہیں تھا, ہم نے نہیں سیکھا قرآن کو سمجھنا, لیکن آج علم آ گیا ہے تو بس اس کو کیا نہیں کرنا ہے ہمیں, کہ ہمیں اس کو نہیں جھٹلانا ہے, کہ یہ نہیں بولنا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کہ بالکل ہم نہیں پڑھ سکتے, یا کچھ اور ہے, یا ہم صرف سن لیں گے تو کافی ہے, یا کوئی اور ہے مولانا ہے, یہ ہیں وہ ہیں جو عالم ہیں ان سے سن لیں گے. نہیں, قرآن اتارا ہے سب کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے مولانا ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو علم والے ہیں, عالم ہیں, ان کا کام الگ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس کے اندر کی جو گہرائی کو جاننا ان کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے جو جنرل ہے, یعنی کم سے کم جو آیت پڑھ رہے ہیں ہماری جتنی یعنی ہمارے ریلیٹڈ جتنا ہے اتنا اس کو سمجھنا ہے. ہمیں کسی کے پر فتوے دینے یا کسی اور کام کے لیے یعنی ایڈوانس میں نہیں جانا ہے. we are in the basic learners, we should understand this book like we understand any other book which we read. کیا کوئی ہم ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی سمجھتے نہیں؟ کیوں پڑھیں گے اگر سمجھتے نہیں؟ تو ایک جنرل سوال دے رہا ہوں میں, یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں کسی کو ریلیٹ نہیں کر رہا ہوں, کسی کو یہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ سمجھتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی ہے وہ اسکول بھی جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, تو وہ سمجھتا ہے, ورنہ کیوں بھیجیں گے ہم اسکول اگر وہ سمجھے گا نہیں تو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑے سوال ہیں. تو جیسے یہاں پر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اس کتاب سے, جو اللہ نے اس کا مین مقصد کیا رکھا ہے اس کو ہم اس کو سمجھیں. چلیں نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں آگے, ورنہ بات جائے گی. وَلَا تَلْبِسُوا, وَلَا 42 آیت ہے, وا اور کرے لا نہ تلبسو ملاؤ, یعنی ملاوٹ کرنا. تلبسو یعنی تلبسو ملاؤ, الحق حق کو یعنی سچ کو, یعنی حق جو ہے حق اردو میں بھی ہے, بالباطل یعنی باطل سے, اردو میں بھی باطل بولتے ہیں, ٹھیک ہے, بالباطل باطل سے. وَتَكْتُمُوا, اور نہ چھپاؤ اور نہ تم چھپاؤ, وَتَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ, الحق حق کو, وَأَنْتُمْ جبکہ تم, وَأَنْتُمْ اور جبکہ تم, تعلمون جانتے ہو, تعلمون جانتے ہو. جیسے یہ 42 آیت ہے, وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ, یعنی یہ بات ہو رہی اگین وہیں کی طرف جا رہی ہے, یعنی یہودی اور نصارہ جو ہے ان کی طرف ہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. وَلَا تَلْبِسُوا, نہ تم ملاؤ حق کو باطل سے, یعنی تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاوٹ کرو اس کے, یعنی غلط ملت کرنا چیزوں کو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور تم چھپاتے ہو سچ کو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو. یعنی جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم, وہ آئے یہودی مدینہ میں سیٹل ہوئے ہیں آخری رسول کو لیے, وہ آئے, ان کو ملا تھا, ان کی کتابوں سے ان کو ملا تھا, یہاں تک کہ ان کو اسپیسیفک جگہ بھی معلوم تھی کہ یہی آئیں گے, تو اسی لیے وہ آئے. لیکن جب آ گئے تو کیا کر رہے ہیں, وہ کفر کر رہے ہیں, یعنی حق کو چھپا رہے ہیں. معلوم ہے کہ یہی آخری رسول ہے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی آخری نے معلوم پڑ گیا, لیکن کیا ان کے اندر ایک ضد آ گئی کہ وہ یہودیوں میں سے نہیں, وہ ان کی ٹرائب میں سے نہیں ہے, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, وہ بنی اسماعیل میں سے آگے. یہ ہے تفسیر, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معلوم پڑے گا, میں زیادہ گہرا بھی نہیں, لیکن ہمارے لیے بھی ایک بات ہے آج کے لیے. وَلَا تَلْبِسُوا, نہ تم ملاؤ حق کو باطل سے, یعنی حق سے باطل کو, اور نہ تم چھپاؤ حق کو, انتم تعلم, تم جانتے ہو. قرآن پڑھنا سمجھنا اس پہ تم جانتے ہو, سمجھنا ہے, یہ سمجھنے کی کتاب ہے, عمل کی کتاب ہے, یہ جانتے ہو, پھر بھی کیوں چھپا رہے ہو, یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. اللہ عالم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 43 انشاءاللہ. وَأَقِيمُوا, اور قائم کرو, واقیم اور قائم, اردو ورڈ بھی یہی ہے, قائم وا اور کے لیے, قائم قائم کرو, الصلاۃ یعنی نماز یا صلاۃ, الصلاۃ نماز یا صلاۃ, وآتو اور ادا کرو, اور دو, آتو اور دو یا ادا کرو, الزکات یعنی زکات کو, الزکات زکات, ورکعو اور رکوع کرو, ورکعو اور کے لیے رکوع, رکع یعنی دیکھیں اردو ورڈ بھی سیم ہے, رکعو ورکعو اور رکوع کرو, مع ساتھ, الراکعین رکوع کرنے والوں کے, یعنی الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو نیکسٹ آیت ہے, اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو, یعنی اقیموا الصلاۃ, اور قائم کرو نماز کو, آتوا الزکات اور ادا کرو زکات, ورکعوا رکوع کرو, مع الراکعین یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ بھی ہمارے لیے بھی ہے, اس سے میں ان کو بتایا گیا آئے تو آئے, آج ہمارے لیے ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے ہے کہ کیا کرنا ہے, ہمیں قائم کرنا ہے نماز کو, یعنی 5 وقت کی نماز جماعت میں صحیح سے جا کے, مردوں میں جمع نہیں, جب اجازت ٹھیک ہے, کچھ پرابلم ہی الگ بات ہے, لیکن کوشش پوری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جماعت میں پڑھیں, نہیں مرد جتنے حضرات ہیں وہ جماعت میں پڑھیں, اور عورتوں کو گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے, صحیح ہے. تو قائم کرنا ہے نماز جو ہے, قائم ہمیشہ دیکھیں اقیم آتا ہے, یعنی قائم یعنی 5 وقت اس کو اپنے وقت پہ اس کو پڑھنا ہے, یعنی کوئی اس کو پڑھنے کے لیے نہیں بولا گیا. یہاں پر ہمیشہ جب بھی آپ آیت دیکھیں گے اقیم
قائم کرنا یعنی 5 وقت اس کو کمپلیٹ پڑھنا ہے یعنی آن ٹائم, ٹھیک ہے نا. الصلاۃ آت و زکات, اور زکات نیکسٹ جو ہے یعنی جس کے صاحب حیثیت ہے, جس کی یعنی جن کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے, ان کو زکات دینا چاہیے. اور ورکعوا مع الراکعین یعنی نماز کے اندر ایک رکوع کرنے کا ایک اور ایک یہاں پر احکام ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کیوں یہاں پر سپریٹلی آیا ہے. اقیموا الصلاۃ, صلاۃ تو یہاں پر آ گیا ہے, وآتوا الزکاۃ, زکات آ گیا, اس کے بعد پھر دوبارہ آیا ہے ورکعوا مع الراکعین. اب یہاں پر اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں آپ. چلیں نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں. 44 اتأمرون, کیا تم حکم دیتے ہو. آ جو یہاں پر کیا ہے, ٹھیک ہے, سوالیہ ہے کوشچن یہ. مطلب کیا, تأمرون امرا کا ٹیبل گیا ہے, اس میں آپ غور کر سکتے ہیں. تأمرون تم حکم دیتے ہو, الناس یعنی لوگوں کو, سب کے لیے, الناس لوگوں کے لیے, بالبر, بر یعنی نیکی کا, بالبر بی جو یہاں پر کارا ہے, بالبر نیکی کا, وتنسون تم بھول جاتے ہو, نسیان اردو میں بول چال میں بھی آتا ہے, وتنسون وا اور کے لیے, تنسونا تم بھول جاتے ہو, تا تم کے لیے, انسو جو ہے پلورل ہے, وتنسونا تم بھول جاتے ہو, انفسہم اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو, خود کو بھول جاتے ہو, انفسکم وانتم حالانکہ تم, اور تم یا بول سکتے ہو وانتم یا حالانکہ تم, تتلونا پڑھتے ہو, تتلونا پڑھتے ہو, اتلو پڑھو, تتلو تم پڑھتے ہو, ٹھیک ہے, الکتاب کتاب کو, الکتاب کتاب کو, افلا کیا پھر نہیں, آ جو ہے کیا کے لیے, فا پھر آ رہا ہے, لا نہیں, ٹھیک ہے, افلا کیا پھر نہیں, تعقلون تم سمجھتے, تم عقل رکھتے, تعقلون تم سمجھتے, تم عقل رکھتے. تو یہاں پر دیکھیں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, وانتم تتلون الکتاب اور تم پڑھتے ہو کتاب, افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے. دیکھیں کوشچنز کیسے آ رہے ہیں یہاں پر, اگر ہم دیکھیں ایک آیت پہ بھی غور کریں, یہاں پر یہ ہمیں لے کے جاتا ہے قرآن کی طرف, کہ قرآن اتارا ہی سمجھنے کے لیے, سمجھ کر پڑھنے کے لیے. دیکھیں اتأمرون الناس, تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم بھول جاتے اپنے آپ کو, اور تم پڑھتے ہو کتاب کو, افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے. یعنی ہمارے لیے ایک کوشچن ہے کہ کیسے ہم کیسے پڑھیں اس کو, سمجھ کے ہی پڑھنا, ٹھیک ہے. اس آیت میں بھی دیکھیں گے کہ ہم حکم تو دوسروں کو دیتے ہیں, یعنی جیسے اگزامپل لیں گے ہم اپنے بچوں کو, بھائی یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, ٹھیک ہے, جھوٹ مت بولو, ایسا نہیں کرو, لیکن ہمارا کیا عمل رہتا ہے, ہم خود ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. نعوذ باللہ, یعنی یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی ہماری, کہ ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. اگر ہم بچوں کو بول رہے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, اس سے پہلے ہمیں اس پہ پکا ہو جانا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا ہے تو ہمیں پہلے روکنا چاہیے, ورنہ ہم کیا, فون آ گیا کسی کا, بولو گھر پہ نہیں ہے, گھر میں, لیکن نہیں بتائیں گے کیسے ایگزامپل لینے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایسے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو کر کے دکھانا ہے, پہلے ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں بچوں کو, ہم بھی کچھ پڑھیں, قرآن پڑھیں, قرآن کو سیکھیں, تجوید سیکھیں, یا جو ترجمہ سیکھ رہے ہیں, گرامر سیکھیں, پڑھیں, پڑھتے ہوئے ان کو بھی بتائیں گے تو وہ بھی انٹرسٹ آئے گا بچوں کی, کہ اپنے ماں باپ بھی پڑھ رہے ہیں, اپنے سب بڑے بھی پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. ایک ایگزامپل دکھا رہا ہوں کہ کیسے ہم سیٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم اتأمرون الناس بالبر, کہ ہم تو حکم باہر تو نہیں جا کے دیں گے زیادہ, ہمارا جتنا ہے اپنے گھر والے ہو گئے, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو ہم حکم دے سکتے ہیں, کس کا, نیکی کا. یعنی انشاءاللہ اس کے بعد اللہ چاہے تو اور بھی ہم دعوت باہر بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا ہے, تأمرون الناس, تم حکم دیتے ہو لوگوں کو, بالبر نیکی کا, وتنسون انفسکم اپنے آپ کو بھول جانا. یعنی ہم بول رہے ہیں بچوں کو کہ تم جھوٹ مت بولو بیٹا, پڑھو, یہ کرو, وقت ضائع مت کرو, اور ہم خود اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, تو کیا ہو جائے گا, تو اپنے آپ کو بھول رہے ہیں. یعنی حکم تو دے رہا ہوں بچوں کو نیکی کا, اور لیکن اپنے آپ کو بھول جا رہے ہیں. تو یہ آیت ہمارے اوپر بھی ڈال کے اس کو دیکھنا چاہیے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, تم پڑھتے ہو کتاب, قرآن کو تو پڑھتے ہو, أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم نہیں سمجھتے. یہ کوشچن ہے ہمارے لیے, أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا نہیں تم سمجھتے. سوچنا چاہیے کہ واٹ اٹ از, آپ کے لیے سوال ہے, سوچیں اس کے اوپر. چلیں نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں انشاءاللہ. وَاسْتَعِینُوا, اور کے لیے استعینوا, تم مدد حاصل کرو, استعینوا, نستعینوا, ہمیں لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں, اس کو ورڈ ڈھونڈیں آپ اگر سمجھ میں اس کو اور گہرائی جانا ہے. یعنی وَاسْتَعِینُوا, اور تم مدد حاصل کرو, بالصبر, صبر سے, بالصبر, صبر سے, والصلاۃ, اور نماز سے, والصلاۃ, اور نماز سے, وَإِنَّهَا, اور وہ, اور کے لیے, انہا وہ, لَكَبِيرَةٌ, بڑی یعنی دشوار ہے, مشکل ہے, مشقت ہے, مگر علی پر, الخاشعین, عاجزی کرنے والے, ڈرنے والے اللہ کو, یعنی اسلام کو فالو کرنے والے ان کے لیے نہیں, مشکل نہیں ہے. اللہ کیا بول رہا ہے, وَاسْتَعِینُوا, مدد حاصل کرو, بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ساتھ. یعنی کوئی بھی پرابلم آ جائے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھا کے دیکھیں, کچھ بھی ہو جائے, پہلے جاتے ہو 2 رکعت نفل پڑھتے, پھر اللہ سے دعا کرتے, پھر اس کے اوپر جو ہے پریکٹیکلی, یعنی یہ نہیں کہ صرف دعا کر کے بیٹھ گئے,
اس کے لیے کیا سولوشن ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے, یہ پریکٹیکلی کرتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر کیا کرنا ہے, جہاں پر ہم فزیکلی کرنا ہے وہاں پر فزیکلی کرنا ہے. بس بیٹھ کے دعا کر کے ہم بولیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی سنت نہیں ہے ہمارے رسول کے. یعنی خود جاتے وہ, اگر کہیں آپ جنگوں کا بھی دیکھ لیں, کچھ بھی ہے, وہ پہلے تیاری کر کے جا کے کھڑے ہوتے فرنٹس پہ, پھر وہ نماز بھی پڑھتے, صبر بھی کرتے اور دعا بھی کرتے, پھر جو ہے وہ اس کا اللہ جو ہے اسے مدد بھیجتا, اس کی نصرت بھیجتا. یہ سنت ہے. لیکن آج ہمارے پاس یہ سنت بھی گم ہو گیا ہے. کوئی بھی پرابلم کہیں بھی ہو رہا ہے, ہم جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, صحیح ہے, اچھی بات ہے, جیسے یہاں بولا بے صبر و صلاۃ ہے, لیکن اس کے ساتھ میں ہمارا کام بھی ہونا چاہیے. یعنی ہماری کوئی مشکل ہے, اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے, ہمیں اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہیے, پریکٹیکلٹی میں اس کو لے کے آنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو سالو کریں. یعنی جو بیونڈ اور لمٹس, یس وی ہیو ٹو کس کو کرنا, توکل کر دینا اللہ کے, یعنی جو ہمارے ہاتھ کے باہر, یعنی ہمارے کنٹرول کے باہر ہے, اس کو اللہ کی طرف. تو مین یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل ہو تو ہمیں اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے, اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے, جیسا ایک بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے. تو کیا کرنا ہے, کیسے بھاگیں گے ہم اللہ کی طرف؟ ایک تو ہم جائیں گے, پہلے صبر کریں گے اس پہ, اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی ہو سکے, جو بھی ہماری مشکل ہے اللہ کے سامنے بیٹھے ڈال دیں. یعنی کسی اور کے سامنے بول کر ہم خود چھوٹے ہونے, یا یعنی many a times things are there, it's personal, we cannot speak everything to everyone. تو یہ کیا ہے, یہ ہم صرف اپنے رب سے بات کر سکیں. یہ رابطہ جو ہے نا, ہمارا کنیکشن اللہ سے بڑھانا چاہیے, بنانا چاہیے اس کو, کہ ہماری ہر مشکل کے لیے چھوٹی سی چھوٹی مشکل, یعنی ہمارا صحابہ اکرام کے بھی دیکھ لیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں, ہر چھوٹی چھوٹی بڑی چیز جو بھی ہے وہ صرف اللہ کی طرف رکھتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا, نہ کہ کسی اور شخص کے کوئی اور. I don't want to mention ABC XYZ. تو لیکن سمجھ لیں آپ کہ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے, کس کی طرف عاجزی کرنا ہے, ہمیں کس کی طرف گڑ گڑانا ہے, کس کی طرف اپنا جو ہے پیشانی, اپنی ناک, اپنے آپ کو کس کے سامنے ذلیل کر دینا ہے, کس کے سامنے ہمیں گر جانا ہے. وہ ہے ایک ذات واحد اللہ, بس اسی کے پر ڈٹے رہنا ہے, ہمیں اسی کے دین پہ رہنا ہے صرف, اور اسی سے مانگنا ہے, اور اسی کے اوپر صبر کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کامیاب کرے گا. تو یہ لاسٹ آیت تھی کہ 45, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. لیکن وہ کس کے لیے بڑا ہے, یعنی ایک دشواری ہے, مشقت ہے, مشکل ہے, یہ دوسروں کے لیے مشکل ہے, لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ, مگر اس پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں, یعنی جو مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, وہ جو ڈرتے ہیں اللہ سے, ان کے لیے مشقت نہیں ہے. یہ کوئی بڑی دشواری بات نہیں ہے کہ نماز پڑھے اور صبر کرے. وہ دشواری کس کے لیے ہے, جو اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان نہیں لاتے, ان کے اللہ مگر پر اللہ پر عاجزی کرنے والے. ٹھیک ہے نا, یہ آیت کو تھوڑا سمجھیں آپ انشاءاللہ. تو یہ تھی ہماری آج کے 5 آیتیں جو پڑھی ہم نے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں, اس کو یاد کریں نئے ورڈز کو انشاءاللہ, اور آگے بھی آپ جا سکتے ہیں اور بڑھیں. کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھیں ضرور. جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.